والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام سادات کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیان ہو رہا ہے. میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے. یہ محفل السلام علیکم وعلیٰ علیکہ واصحابہ یا خیر. برادران اسلام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل عقیدتوں اور محبتوں کا ایک گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے. ہم نے اپنے دل کے جذبات، اپنی محبتوں کو پیش کرنا ہے. جو کچھ یہاں پڑھا جا رہا ہے یا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمل یہاں ہی ختم ہو گیا اور تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ جب کوئی حضور کی محبت میں سرشار ہو کے لکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو بسا اوقات حضور اس پہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی نعت لکھنا شروع کی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے لکھے اور چوتھا مصرع ان سے موضوع نہیں ہو رہا، تو اسی میں وہ نیند میں مبتلا ہوئے، سو گئے. خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئے. میرے آقا کریم نے فرمایا سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھ رہا ہوں، 3 مصرے لکھے ہیں، چوتھا مصرع نہیں بن رہا. میرے آقا کریم نے فرمایا سناؤ کیا لکھا ہے. وہ پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میرے آقا کریم نے فرمایا کیوں نہیں کہتے صلو علیہ آلہ، صلو علیہ وآلہ. اب کہاں وہ بیٹھ کے شیراز میں لکھ رہے ہیں اور کہاں حضور کو علم ہے، تو محبتیں پہنچ رہی ہیں. حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 150 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے، اور سرہانے کے نیچے رکھ کے سو گئے ہیں. اسی رات حضور تشریف لے آئے ہیں اور اپنی چادر ڈالی ہے
شیخ شرف الدین بصیری کا مرض دور ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ محبتیں پہنچتی ہیں اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں پیش کرتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہاں جو 10 روزہ محافل منعقد ہوئیں یہ اسی نیت کے ساتھ منعقد کی گئیں کہ اگرچہ ہم گناہگار ہیں لیکن ہم حضور کے نام لیوا ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے خادم ہیں، جیسے بھی ہیں زندگیاں ان کے نام کیے ہوئے ہیں، ہماری زبان وقف ان کی ثنا کے لیے، ہمارا وقت وقف ہے ان کے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 روزہ محافل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا اعلیٰ مقصد ہے، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، بلکہ اکثر سنتے ہوں گے، سنتے رہتے ہیں کہ کائنات کی سب سے افضل مخلوق انسان ہے، فرشتوں سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ، نباتات، حیوانات اور سورج اور چاند ستاروں سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ جب یہ مخلوق اعلیٰ ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا تھا پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کے نغمے الاپتے ہیں، انسان کو بنانے میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے انسان کو بنانے میں؟ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو عبادت انسان کر سکتا ہے وہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی اولاد ہے، فرشتوں کی اولاد نہیں۔ تو اولاد قربان کرنے کا جو جذبہ ہے، کیفیت ہے، حوصلہ ہے یا درد ہے، فرشتے ان مراحل سے تو گزرتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتوں کو زخم آتا ہے؟ نہیں۔ خون نکلتا ہے؟ وہ تو نورانی مخلوق ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جسم پہ تلوار کے زخم کھانا اور خون بہتا ہوا دیکھنا، جسم پر اذیت برداشت کرنا، اللہ کے دین کے لیے مشقت برداشت کرنا، یہ عبادت انسان کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، دکھوں سے گزرنا، تو جو عبادت انسان کر سکتا ہے، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، یہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی بندگی۔ ابھی جس ہستی کا شعر میں آپ کو سنا رہا تھا، ربائی بلغ العلا بکمالہ، انہوں نے ہی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، جس نے بندگی کر لی جب وہ دنیا سے جائے گا فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جس نے بندگی نہیں اپنائی اس کے لیے زندگی شرمندگی بن جائے گی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کے 4 درجے ہیں۔ ہر انسان بندگی میں برابر نہیں ہوتا۔
بندگی کے مختلف مدارج ہیں۔ کعبہ شریف کے کونے کتنے ہیں؟ 4۔ بندگی کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا کونا حجر اسود، یہ ہے ایمان، عقیدہ، اللہ کی ذات پر ایمان، قرآن پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت پر ایمان، عقیدہ درست ہو۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے وہ بندگی کے پہلے مقام پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، بندگی کا طواف کعبہ شریف کے دوسرے کونے کی طرف۔ یہ دوسرے کونے کا پیغام ہے اللہ کی پرستش، جس کی بہترین صورت، افضل اور اعلیٰ صورت نماز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، پرستش نہیں کرتے، تو وہ بندگی کے پہلے مقام پر ہی ہیں، دوسرے درجے تک نہیں پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اب وہ کعبہ شریف کے تیسرے کونے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اور تیسرا کونا کون سا ہے؟ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تیسرے کونے کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا۔ یہ چیز حلال ہے، اختیار کر لو، یہ حرام ہے، اس سے رک جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ تو جس نے اللہ کے حکم پر حرام کو چھوڑ دیا وہ اطاعت کے درجے میں آ گیا۔ زبان جھوٹ نہ بولے، بندے نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ غیبت نہ کرے، غیبت چھوڑ دی۔ چغلی نہ کرے، اس نے چغلی چھوڑ دی۔ کسی کے برے نام نہ رکھے، بندہ لنگڑا کے چلتا ہے اور اس کو لنگڑا نہ کہے، برے نام رکھنے سورہ حجرات میں ہے۔ تو اب جو اللہ کے حکم مان رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، یہ اطاعت کے مقام پہ آ گیا ہے۔ آنکھیں بے حیائی میں نہ پڑیں، اس نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا، یہ اطاعت کے مقام پہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، وبالوالدین احسانا، اس نے والدین کے ساتھ احسان کیا، یہ اطاعت کے مقام پہ۔ رزق حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اس نے رزق حلال پہ اکتفا کیا، یہ اطاعت کے مقام پہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، نماز کے بعد مرضی اپنی کرتے ہیں۔ یہ بندگی کے 2 مقامات تو طے کر چکے ہیں لیکن تیسرے مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ اور تیسرا مقام کون سا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اپنا جائزہ ہم لے لیں کہ ہم کس درجے پر ہیں، بندگی کے کس مقام پر ہیں۔ 3 درجے میں نے بندگی کے بیان کیے۔ پہلا درجہ ایمان، دوسرا درجہ عبادت پرستش، تیسرا درجہ اطاعت، اور چوتھا درجہ ہے بندگی کا جان نثاری، فدائیت، اپنی جان سے بڑھ کے اس سے پیار کرنا جس نے جان عطا کی ہے۔ اولاد سے پیار کرو لیکن اولاد سے بڑھ کے اس سے پیار کرو جس نے اولاد عطا کی ہے۔ مال کی حفاظت کرو لیکن مال سے بڑھ کے محبت اس سے کرو جس نے مال عطا کی ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، چونکہ زندگی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جہاں مال، اولاد یا اپنی جان، ان کا موازنہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ، کہ یہ بندہ اولاد بچاتا ہے یا اولاد کو اللہ کی محبت میں نثار کرتا ہے، یہ اپنی جان بچاتا ہے یا اپنی جان سے بڑھ کے جان دینے والے سے محبت کرتا ہے۔ بندگی کے عروج پر وہ فائز ہے، بندگی کے کمال تک وہ پہنچتا ہے جو اپنی جان سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔
اس کے نام پہ جان لٹا کر یہی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جان دے کے احسان نہیں جتاتا کہ میں نے رب کے نام پہ جان قربان کر دی، وہ کہتا ہے جو جان قربان کیا یہ دی کس نے تھی، یہ عطا کس نے کی تھی، اسی نے عطا کی تھی۔ تو بندگی کا جو چوتھا مقام ہے وہ ہے جان نثاری، اپنی ذات پر اللہ کی ذات کو ترجیح دینا۔ بہت سارے لوگ 3 مقامات طے کر لیتے ہیں لیکن اس چوتھے مقام تک کوئی پہنچتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کسی حد تک اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو اپنی ذات پر اللہ کی ذات کو ترجیح دینے کا معاملہ ہے اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو کامل ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ کربلا بندگی کے عروج کا مقام ہے۔ کربلا اسوائے حسینی رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس طرح اللہ سے پیار کرنے والے پیار کرتے ہیں۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، چاہتے تو اپنی اولاد کو بچا لیتے، لیکن آپ نے دنیا کو درس دیا ہے کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹا دینا۔ قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ کس نے خریدے ہیں اور بیچے کس نے ہیں؟ مومنین نے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں، مقام انعام کے بدلے میں، مقام قرب کے بدلے میں۔ خریدے کس نے ہیں اور بیچے کس نے ہیں؟ بیچا کیا ہے؟ مبی کیا ہے جس کو بیچا ہے؟ اپنے مال اور اپنی جان۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ذرا انصاف سے فیصلہ کریں، جو چیز بیچ دی جائے پھر بیچنے والا اس پہ اپنا اختیار رکھتا ہے؟ جب چیز بیچ دی ہے یا تو کہیں کہ بیچی نہیں تو پھر اپنا اختیار ہے، جب چیز بیچ دی ہے پھر اپنا اختیار نہیں۔ یا تو آپ نے بیع کو مکمل نہیں کیا، جب بیع کو مکمل کر دیا کہ چیز بیچ دی ہے تو بیچی ہوئی چیز پہ پھر اختیار اس کا ہوتا ہے جس نے خرید لی ہے، پھر بیچنے والا اپنی مرضی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس چیز کو بیچا ہوا ہے رب کے نام پر، حکم میرے رب کا چلے گا۔ وہ کہتا ہے یہاں مال خرچ کرو، میں خرچ کروں گا۔ وہ کہتا ہے یہاں اپنی جان پیش کرو، میں اپنی جان پیش کروں گا، کیونکہ مومن نے اپنا جان اور اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے۔ ویسے مومن خوش نصیب کتنا ہے، مومن کی جان اس قابل ہے کہ رب خریدے۔ اس آیت میں یہ جو آیا نا کہ اللہ نے خریدا ہے، مومن کو تو اس پر ہی وجد کرنا چاہیے، اللہ خریدار ہے۔ مومن کو تو اس پر ہی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ خریدار ہے، سبو ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ اور ہمارے اندر ہم گناہگار عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ ہمارے اندر تو ہزار ہاں نقائص ہیں۔ اللہ خریدار ہو تو پھر جب چیز بیچ دی جائے تو اس پہ اپنا اختیار نہیں جتایا جاتا۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں مختلف خرابیاں نظر آتی ہیں، بہت سارے لوگ بندگی کے پہلے درجے میں ہیں، بس عقیدہ ٹھیک ہے وہ اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے،
کچھ ایسے ہیں عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس سے اگلے درجے میں اطاعت کے مقام پہ آتے ہیں اور ساری زندگی اطاعت کامل نہیں ہو سکتی، وہ اس میں ہی رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں، یعنی کامل اطاعت کرتے ہیں۔ پھر وہ چوتھے درجے تک آ گئے، پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جیویں پیارا راضی ہووے مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل کدے نہیں بننا۔ پھر ان کا ذہن کیا بن جاتا ہے؟ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انہاں تھیں وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ قوت القلوب دنیا تصوف کی سب سے پرانی کتاب ہے، امہات الکتب میں سے ہے تصوف کی دنیا میں، اور پرانے بزرگ جو ہیں وہ تصوف کی کتابوں میں بھی احادیث جمع کرتے اور سلف صالحین کے اقوال جمع کرتے۔ قوت القلوب یعنی دلوں کا رزق، قوت کہتے ہیں رزق کو، دلوں کا رزق۔ جسم کے رزق کی تو آپ فکر کرتے ہیں، کبھی اپنے دلوں کے لیے بھی رزق کی فکر کریں کہ دلوں کا کون سا رزق ہے جس سے دل پروان چڑھتے ہیں۔ قوت القلوب کے اندر یہ حدیث پاک ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہیں حساب کتاب نہیں ہوگا، میزان پہ نہیں کھڑے ہوئے، پل صراط سے نہیں گزرے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جبکہ ابھی حشر میں حساب جاری ہے اور یہ لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ تو فرشتے پوچھیں گے تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ لوگ کہیں گے نہیں۔ تم پل صراط سے گزرے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہمیں تو پل صراط نہیں نظر آیا، ہم تو قبروں سے اٹھے ہیں، اللہ نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے تم کون لوگ ہو جو حشر کے مرحلے سے گزرے بغیر یہاں پہنچ گئے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے حشر کا جو مرحلہ ہے وہ زور سے عصر تک جو وقت ہے نا نماز کا، یا عصر سے مغرب تک اتنا ہی ہوگا، بعض کے لیے 50,000 سال ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، کسی کے لیے وقت کو پھیلا دے، کسی کے لیے سمیٹ لے۔ فرشتے کہیں گے تم کون لوگ ہو؟ تو وہ گروہ عرض کرے گا ہم آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارے عمل کون سے تھے؟ اپنے عمل بتاؤ۔ اس گروہ کے لوگ کہیں گے پہلی صفت یہ ہے ہم نماز کو وقت پر پڑھتے تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم وقت پہ نماز پڑھتے تھے، مکروہ وقت تک تاخیر نہیں تھے کرتے، وقت پہ ہم نماز پڑھ لیتے تھے۔ دوسری صفت ہم حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے، اور تیسری صفت دکھ آ جائے غم آ جائے تو ہم اللہ کا شکوہ نہیں تھے کرتے، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ یہ تین صفتیں وہ بیان کریں گے، وقت پہ نماز پڑھنا، حلال و حرام کا خیال رکھنا، دکھوں میں رب پہ راضی رہنا۔ فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا طب تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس میں یہ تین صفتیں ہیں وہ اس لائق ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کی جنت عطا فرما۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بغیر حساب کی جنت کے دروازے تک پہنچا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت کے دروازے تک پہنچے۔ اور اس کے لیے جو تین صفتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ کربلا شریف میں ہمیں بندگی عروج پہ کمال پہ نظر آتی ہے۔ امام عالی مقام جس طرح کہ کل میں نے بیان کیا، ابتداً آپ نے ان لوگوں کو اپنی تقریروں سے، خطابات سے، گفتگو سے سمجھایا، لیکن ان پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ پھر امام عالی مقام کی کرامات ظاہر ہوئیں تاکہ حق و باطل میں فرق وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔
لیکن کرامات کو دیکھ کر بھی ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، چونکہ دلوں پہ مور لگ چکی تھی۔ پھر جب جنگ کا میدان گرم ہوا ہے تو امام عالی مقام نے ایک دعا فرمائی، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب تلوار چلنے کا وقت آیا ہے تو امام نے دعا کی ہے، پروردگار تلوار روکنے کے لیے میں جو کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، پر میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسا بھی تلوار چلا رہا ہے، پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اپنے خواہش نفس سے نہیں، میں تیری رضا کے لیے تلوار چلا رہا ہوں۔ میں تلوار بھی اٹھا رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ پھر امام عالی مقام کے رفقا، خدام، آوان و انصار شہید ہوئے۔ پھر امام کے اہل خاندان، آل عقیل، آل جعفر شہید ہوئے۔ امام کے بھتیجے شہید ہوئے۔ کل میں نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ امام کے 5 بھائی شہید ہوئے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مورخین نے آپ کی شہادت حضرت قاسم کی شہادت کے بعد بیان کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 برس تھی۔ حضرت ام البنین کے شہزادے ہیں، لیکن ان 30 سالوں میں جب بھی امام کو پکارتے تھے تو سیدی حسین کہہ کے پکارتے تھے، آقا حسین کہہ کے پکارتے تھے۔ میدان کربلا میں امام کی خدمت میں اجازت کے لیے کھڑے ہیں۔ آخر میں جو شہادتیں ہوئی تھیں وہ ایک ایک کر کے، ابتدا میں جو شہادتیں ہوئیں اس میں پورے لشکر یزید نے قافلہ حسینی پہ حملہ کیا تھا، لیکن آخر میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ ایک ایک کر کے۔ بھائی اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کلا ہاتھ کدے نہیں تچدا، ایک دوجے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا، کون کسے نو روندا۔ زندگی میں بعض ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جہاں انسان سوچتا ہے میرا بھائی ہوتا آج میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر بھیجا نا تو فرمایا 11 جوان اکٹھے نہ کسی دروازے سے گزرنا، کیونکہ لوگوں کی نظر سے بھی، حسد سے بھی، حسد کے شر سے بھی بچنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ تو اس وقت شہروں کے دروازے ہوتے تھے جس سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا 2 کر کے داخل ہونا۔ تو جب داخل ہونے کا، مصر میں داخل ہونے کا وقت آیا، 11 بھائی تھے، 2 کر کے داخل ہو رہے ہیں، حضرت بنیامین اکیلے ہیں۔ سوچتے ہیں آج میرا بھائی یوسف ہوتا میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھیج دیا۔ تفصیل سے واقعہ نہیں سنا رہا، وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے انہیں بھیج دیا ہے۔ وہ بھائی کے پاس آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ زندگی میں بعض ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں انسان سوچتا ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اس لیے اگر کچھ اختلاف ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کریں، وسعت قلبی سے کام لیں۔ حضور حیدر قرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو جھکتے ہیں یا جن میں لچک ہوتی ہے وہ زندہ لوگوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے، اور حضور کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ راضی ہونے میں، صلح کرنے میں میری عزت گھٹ جائے گی، کسی کو معاف کر کے صلح کرنے میں میری عزت گھٹے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میرے پاس آ کے مجھ سے عزت لے لینا۔ حضور وعدہ فرمائیں کہ عزت نہیں گھٹے گی، صلح کر لینا۔ تو پھر امتی رشتے توڑ دے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی بات ہوتی ہے، لوگ گھروں میں رشتہ ہی توڑ دے، تو آج کے بعد میرا بھائی نہیں، تو میرے جنازے میں نہ شامل ہونا، میرا تیرا جینا مرنا ختم۔
بھائیوں کی قدر کریں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ. قرآن نے تو ہم سب کو ایمانی رشتے میں پرویا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا. دنیا سے جہالت ختم ہو گئی ہے جی. دنیا میں آج بھی بڑی جاہلیت ہے. جہالت اور چیز ہے، جاہلیت اور چیز ہے. ذہن میں اندھیرا ہو تو وہ جہالت ہے، دل میں تاریکی ہو تو وہ جاہلیت ہے. ذہن روشن ہو، بندے نے کتابیں ساری پڑھ لی ہیں تو وہ عالم ہے، لیکن اگر دل روشن نہیں تو وہ اب بھی جاہلیت میں مبتلا ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، دو صحابہ کے درمیان کچھ شکر رنجی ہوئی، اختلاف ہوا کسی بات پہ، تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جلال میں ایک لفظ کہہ دیا کہ کالی ماں کے بیٹے. اب جنہوں نے یہ کہا نا کالی ماں کے بیٹے، وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم نے یہ لفظ بولے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا انک امرؤن فیک جاہلیۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کیا ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت موجود؟ پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں سے گفتگو کرو تو ایسے لفظ بولو جس سے دلوں میں محبت پیدا ہو، دل دور نہ ہو. اور اگر کوئی اپنے بھائیوں کو چھوٹا، اپنے بھائیوں کو زج کرنا چاہتا ہے، اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے چھوٹا بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر جاہلیت موجود. صرف یہ جو بھائی چارہ ہے اس پر یہ ایک اور روایت آپ کو حدیث سے ہی سنا رہا ہوں. بدر کے موقع پر دو نوعمر معوذ اور معاذ بھائی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم نے جنگ میں شامل ہونا. تو میرے آقا کریم نے، جس کا قد چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی، فرمایا کہ تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، تم نہیں جا سکتے، وہاں تلوار چلے گی، تم تلوار نہیں چلا سکتے. تو جن کا قد لمبا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تلوار چلا سکتا ہوں، مجھے اجازت دیں. تو جو بڑا بھائی تھا اس کو حضور نے اجازت دے دی. چھوٹا جو ہے نا وہ ایڑی اٹھا کے انگلیوں پہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرا قد بھی اونچا ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم نے ایڑیاں بھی تو اٹھائی ہوئی ہیں. پھر دوسری دلیل دی، یا رسول اللہ اس کا قد لمبا ہے پر بہادر میں زیادہ ہوں، بے شک آپ کشتی کرا کے دیکھ لیں. میرے آقا کریم نے اجازت دی. اب دونوں بھائی کشتی کرنے لگے ہیں. چھوٹا جو سلیکٹ نہیں ہوا تھا وہ بڑے کے قریب ہوا، کہنے لگا تو سلیکٹ ہو گیا ہے نا، میرے لیے اگر تو گر جائے، کانڈ لگوا لے، میرے لیے پشت زمین پہ رکھ دے، میں تیری چھاتی پہ بیٹھ جاؤں تو میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا. بڑے نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ اس نے آہستہ سے کان میں کہی ہے. دونوں بھائی کشتی شروع کرتے ہیں، بڑا گر جاتا ہے، چھوٹا چھاتی پہ بیٹھ جاتا ہے، میں جیت گیا ہوں. وہ خوش ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، میں نے اس کو زمین پہ گرا دیا ہے. چھوٹا جیت کے خوش ہے، بڑا ہار کے خوش. اے کاش کوئی سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑا خالی عمر سے ہی نہیں بڑا ہوتا، حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے، سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، ذہن بھی بڑا ہونا چاہیے. خالی عمر سے بڑا ہو تو وہ بڑا ہوتا ہے. عقل بھی بڑی ہونی چاہیے، سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. چھوٹا تو جیت کے خوش تھا، بڑا ہار کے خوش ہے. چھوٹا جیت کے خوش ہے، بڑا. آپ کہیں گے وہ ہار کے کیوں خوش ہے؟ ہارنے والا تو خوش نہیں ہوتا. وہ خوش اس لیے تھا کہ جو جیتا ہے نا وہ میرا ہی بھائی ہے جو جیتا ہے. اے کاش یہ سوچ ہم بھی اپنا لیں کہ جیتنے والا میرا ہی بھائی ہے. ہم اسے اپنا سمجھتے ہی نہیں، اپنائیت نہیں. ایک اور مثال اس پہ دے رہا ہوں. ابھی عشاء بھی آپ نے پڑھنی ہے، مغرب پڑھ کے آئے ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی ولل. تھوڑی بہت دشمنی مخالفت اکثر لوگوں کی دوسرے بھائیوں سے ہوتی ہے، سگے بھائیوں سے نہیں ہے تو ویسے دوستوں سے یا معاشرے میں لوگوں سے.
ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، جس سے آپ کی مخالفت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وہ شامل تو نہیں، تو پھر کیسی نماز ہے آپ کی؟ نماز میں جس کے لیے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں، نماز کے بعد اس سے ہی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اپنی نماز کو تو یاد رکھیں کہ نماز میں اس کے لیے بخشش مانگ کے آئے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولل، تو نماز کے بعد جس کی مخالفت کر رہے ہیں، نماز کے اندر اس کے لیے مغفرت کیوں مانگی ہے؟ اپنی نماز کو یاد رکھیں کہ میں جس کا دشمن ہوں وہ مومن ہی ہے، اور میں نماز میں اس کے لیے مغفرت مانگ کے آیا ہوں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو جس کے لیے میں بخشش مانگ رہا ہوں پھر اس کی میں مخالفت کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن نے ہمیں اسلامی اخوت کے رشتے میں پرویا ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں، بوجھل نہ بنائیں۔ کتنا عرصہ رہ لیں گے دنیا میں؟ تیرا میرا ریا پھر کی جھگڑا، نہ تھے تو رہنا تے نہ میں رہنا، مک گئی لڑائی دوواں دی، تو ہی ٹہ پینا میں بھی لکھیا جو کچھ ازل تو وچ لکھے، اوہ تو لینا اوہ میں لینا، آیا سدا تے بکل مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا، تیرا میرا ریا پھر کی جھگڑا، تو ہی ٹہ پینا میں بھی مک گئی لڑائی دوواں دی، نہ تھے تو رہنا تے نہ میں رہنا۔ کون سی چیز ہے جس نے کچہریاں آباد کی ہوئی ہیں، تھانے آباد کیے ہوئے ہیں؟ انا۔ یہ انا ہی تھی جس نے شیطان کی ساری عبادت کو برباد کر دی۔ بھائیوں کی قدر کریں، بلکہ بھائی بنائیں لوگوں کو، اسلامی اخوت کو فروغ دیں، اس سے معاشرے میں امن پیدا ہو۔ آج کل عدم برداشت ہے، ایک تو اس کا سبب ہے یہ جو کھانے ہیں ان میں نمک مرچ ایسا چل رہا ہے آج کل، جو ٹیسٹی لوگ بنا رہے ہیں نا کھانے، اس میں ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس سے خون کی گردش بڑھ جاتی۔ دوسرا میوزک کا جو آج کل دور ہے، یہ موبائل پر انگلیاں چلتی رہتی ہیں نا، تو آخر ٹچ موبائل کا بھی کچھ اثر تو ہوتا ہے، یہ جو لہریں ہیں فضا میں اس کا بھی کچھ اثر ہے، یہ بار بار جو آپ ہارن سنتے ہیں نا گاڑیوں کے، ان کا بھی ذہن پہ اثر ہوتا ہے۔ تو آج کل معاشرے میں عدم برداشت ہے، تھوڑی سی بات پر طلاقیں، تھوڑی سی بات پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی کرے اللہ اس پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے تھوڑی سی تشریح کی ہے کہ بھائیوں کی قدر کریں، کلا ہاتھ کدے نہیں تچدا، ایک دوجے نو توندا، بھائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ امام عالی مقام کے 5 بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان میں ابو بکر بن علی ہیں، ان میں عثمان بن علی ہیں، یہ بھی نوجوان تھے، 26-27 سال عمر تھی، اور یہ جو عثمان بن علی ہیں یہ تلوار لے کے امام کے آگے چلتے تھے، جب امام کہیں باہر نکلتے مذاکرات کے لیے جاتے تو یہ ڈیوٹی دیتے تھے امام کے ساتھ، تلوار پکڑ کے امام کے آگے چلتے تھے۔ جعفر بن علی کربلا میں شہید ہوئے، پھر امام کے بھائی عباس بن علی شہید ہوئے، اور ان کی بہادری بڑی مشہور تھی، یہ اس طرح تلوار چلاتے تھے جیسے خود شیر خدا تلوار چلاتے تھے۔ حضرت عباس دریائے فرات پر تشریف لائے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آپ نے مشکیزہ بھرا ہے، سواری کو لوٹایا ہے۔ اس وقت عمر بن حجاج جس کی کہ ڈیوٹی تھی، 500 سواروں کے ساتھ وہ فرات پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، اس نے کہا عباس پانی لے کے خیموں کی طرف نہ جانے پائیں۔ گمسان کی لڑائی ہوئی، محکم بن طفیل نے آگے بڑھ کے آپ کے دائیں بازو پہ وار کیا ہے اور دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ آپ نے تلوار نہیں گرنے دی، بائیں ہاتھ سے پکڑ لی، اس نے بائیں بازو پہ وار کیا ہے، بایاں بازو کٹ گیا ہے، دونوں بازو کٹے ہیں۔ اس وقت محکم بن طفیل نے آگے بڑھ کے آپ کی چھاتی پہ نیزہ مارا ہے اور آپ کو اچھالا ہے سواری کی پشت سے۔ حضرت عباس نے پکارا ادرکنی سیدی حسینہ،
آقا حسین مجھے سنبھالیے۔ امام سواری سے زمین پہ تشریف لائے ہیں، اور تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے کہ جب حضرت عباس سواری سے زمین پہ آئے تو اس وقت امام عالی مقام نے فرمایا ہے اکبر دیکھو میری پشت ٹوٹ رہی ہے، قد انکسرت ظہری، میری پشت ٹوٹ رہی ہے۔ بھائیوں کا انسان کو جو ایک ساتھ ہوتا ہے اس کا طبیعت پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ امام میدان میں تشریف لائے، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، سینہ پھٹا ہوا ہے، لیکن حضرت عباس کے سانس چل رہے ہیں۔ چہرے پہ جو زخم تھے ان کا خون آنکھوں کی طرف آ گیا اور آنکھیں خون سے بھر گئیں۔ امام نے آتے ہی فرمایا عباس میں آ گیا ہوں۔ عرض کی آقا حسین میرا چہرہ صاف کریں، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے آپ کا دیدار کرتے ہوئے جاؤں۔ چونکہ آنکھیں خون سے بھر گئی تھیں، آنکھیں کھولتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ امام نے سر گود میں رکھا، اپنے رومال سے چہرہ صاف کیا ہے۔ حضرت عباس نے امام کے چہرے کو دیکھا تو پھٹے ہوئے ہونٹوں سے مسکرا رہے، چہرہ زخمی ہے پر تبسم آ گیا، مسکرائے۔ امام عالی مقام نے فرمایا عباس بڑے بہادر ہو، سینہ کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو۔ عرض کی آقا حسین آخری وقت جیسا تکیہ مجھے ملا ہے ایسا تکیہ تو کسی کو نہیں ملے گا۔ جنتی جوانوں کے سردار کی گود میں میرا سر ہے، آخری وقت تکیہ ملا تو امام عالی مقام کی گود کا، امام کے زانو کا تکیہ ملا۔ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ امام عالی مقام نے اپنے جوان سال 30 سالہ جوان بھائی کا لاشا اٹھایا، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر امام عالی مقام کے 18 سالہ جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے۔ امام سے اجازت مانگی، یہ اجازت کی ضرورت کیوں تھی؟ حضرت ویسے کرنی نے مدینہ منورہ آنا ہے لیکن والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ اجازت کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ والدین سے اجازت لینی چاہیے۔ شہزادہ علی اکبر کا ذکر سن رہے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کی جوانی اور قربانی کا صدقہ اس محفل میں جتنے جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی جوانیاں دین کے سائے میں گزرے۔ آج اگر محفل سے اٹھ کے جب آپ گھر جائیں، والدین زندہ ہیں، باپ کے پیر پکڑ لیں، ماں کے پیر پکڑ لیں اور ان سے پوچھیں ابا جی آپ میرے اوپر راضی ہیں یا نہیں، آپ میرے اوپر ناراض تو نہیں؟ باپ کے کیا ہوا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو، پہلے تو کبھی نہیں پوچھا۔ آپ کہیں آج میں شہزادہ علی اکبر کا ذکر سن کے آیا ہوں، انہوں نے میدان میں شہادت کے لیے جانا ہے تو امام سے اجازت مانگ رہے۔ میں نے تو کتنے کام ایسے کیے جن میں آپ سے اجازت نہیں لی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آج اس محفل سے فارغ ہو کر گھر جا کے آپ نے اپنے والدین سے معافی مانگی، ان کا دل خوش کیا، تو پھر اس محفل میں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ والدین جب تک ان کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، والدین کی اطاعت ضروری۔ ہاں ان کا وہ حکم جو شریعت کے خلاف ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، شریعت کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ والدین کو اہمیت ہی نہ دی جائے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ابا جی تہاڈا زمانہ اور سی، اے زمانہ اور ہے، تو انو سمجھ نہیں۔ اچھا بیٹے کو سمجھ آ گئی ہے تو باپ کو سمجھ نہیں۔ دل دکھانے والی باتیں جن سے، اور بسا اوقات ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ والدین اولاد سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات ظاہر ہی نہیں کرتے، کہیں بیٹا ناراض ہی نہ ہو جائے۔ کیسا ہے وہ بیٹا جس نے والدین پہ روب ڈال دی ہے اور والدین کو دل کی بات نہیں کرنے دیتا۔ جس پہ والدین راضی ہیں، حدیث پاک ہے جس پہ باپ راضی اس پہ خدا راضی۔ اور دوسری حدیث اکثر آپ سنتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے۔ شہزادہ علی اکبر نے میدان جنگ میں جانا ہے،
جام شہادت نوش کرنا ہے، پر والد سے پوچھ رہے ہیں حضور مجھے اجازت ہے، جہاں قاسم مجتبیٰ چلے گئے مجھے بھی وہاں بھیجے۔ امام علی مقام نے اپنے دل پہ صبر کی سل رکھی ہے اور اپنے بیٹے کو 18 سالہ جوان بیٹے کو اجازت دی ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر عورتوں کے خیمے میں آئے ہیں۔ آپ کی پھوپھی ثانیہ زہرا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، اگرچہ بی بی زینب اپنے 2 شہزادے قربان کر چکی ہیں۔ حضرت علی اکبر آئے ہیں، پھوپھوں سے اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب نے کہا علی اکبر تم تو تصویر مصطفیٰ ہو، کہا میں جن کی تصویر ہوں انہی کے نام پر قربان ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے اجازت دی ہے۔ پھر آپ ملے ہیں اپنے بھائی حضرت زین العابدین سے، اور زین العابدین بخار میں تپ رہے تھے، زمین پہ لیٹے ہیں، بخار میں مبتلا ہیں۔ آواز دی بھائی مجھے ملتے ہوئے جانا۔ حضرت علی اکبر اور زین العابدین ملتے ہیں تو اس وقت جو منظر تاریخ کی کتابوں میں ہے میں اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ شہزادہ علی اکبر اور حضرت زین العابدین دونوں بھائی جب ملے تھے تو اس وقت خیمے میں کیفیت کیا تھی؟ حضرت زین العابدین کا امتحان اور تھا، شہزادہ علی اکبر کا امتحان اور تھا۔ آج الوداعی ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت زین العابدین کو مل کے ابا جان سے دعائیں لے کے خیمے کی خواتین کو الوداع کہتے ہوئے، اپنی والدہ اور اپنی پھوپھوں کو الوداع کہتے ہوئے خیمے سے نکلے ہیں۔ آپ نے رجز کیا پڑھا ہے یزیدیوں کے سامنے جا کے؟ اس وقت تعارف کروایا جاتا تھا رجز میں۔ آپ نے رجز کیا پڑھا ہے؟ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی۔ یزیدیوں دیکھو میں کون ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا پوتا ہوں۔ نحن اہل البیت اولا بن نبی، جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو ہم ان کے گھر والے ہیں۔ نحن اہل البیت اولا بن نبی، ہم حضور کے زیادہ قرابت دار ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ اس وقت عمر بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ تم میدان میں نکلو اور اس شیر حیدری کو، شیر حیدری کے مقابلے میں تم تلوار لے کے نکلو۔ طارق بن شیس کو بڑا مان تھا اپنی بہادری پر، اس نے بھی حضرت شہزادہ علی اکبر کے سامنے آ کے رجز پڑھا اور اپنا تعارف کروایا۔ لیکن جب تلوار سے تلوار ٹکرائی، شہزادہ علی اکبر نے طارق بن شیس کو واصل جہنم کیا تو فرمایا طارق ہوشیار ہو جا، میں شیر خدا کا پوتا ہوں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر پہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ ابتداً مبارزت طلبی ہوتی تھی، پھر جب دیکھتے تھے کہ اب مبارزت طلبی کے لیے کوئی نہیں نکل رہا تو پھر پورا جتھا حملہ کر دیتا تھا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کا جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن چہرے پہ کوئی زخم نہیں۔ باقی بدن پہ زخم آئے لیکن آپ کے چہرے پہ زخم نہیں آیا۔ آپ کو بھی ایک بدبخت نے سینے میں نیزہ کھبو کے سواری سے اچھالا تھا تو آپ نے اس وقت پکارا ادرکنی یا ابتا، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام تشریف لائے، شہزادہ علی اکبر کی آخری سانسیں ہیں، امام نے ان کا سر گود میں رکھا۔ کیا دیکھا؟ شہزادہ علی اکبر کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو اہل ایمان ہیں، صالحین ہیں، جو وقت قریب آتا ہے نا تو ان کا شوق لقائے الہی بڑھتا جاتا ہے۔ روح جو ہے وہ اس شادمانی کی کیفیت میں ہوتی ہے
تو اس لیے ان کے چہرے پہلے سے زیادہ چمک اٹھتے ہیں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا صبح سے اب تک میں نے شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں، کسی شہید کی آنکھوں میں آخری وقت آنسو نہیں دیکھے، میرے بیٹے کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان، آپ کی تنہائی کو دیکھ کر کہ اب میرا باپ ان دشمنوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہے، آپ کی تنہائی کو دیکھا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتھ جتنے آئے تھے وہ سب شہید ہو چکے ہیں، آوان و انصار شہید ہو گئے، خدام شہید ہو گئے، آل جعفر شہید ہو گئے، آل عقیل شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے۔ اب قافلے میں کوئی جوان مرد نہیں جو تلوار لے کے آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو۔ اب قافلے میں کوئی جوان مرد نہیں جو آپ کی طرف آنے والا تیر اپنی چھاتی پہ برداشت کر سکے۔ سید سجاد علی اوسط ہیں لیکن وہ بخار میں تپ رہے ہیں، وہ اٹھ کے تلوار نہیں چلا سکتے۔ اب بجان آپ کو تنہا دیکھ کے میرے دل نے غم محسوس کیا ہے، عالم سفر میں، عالم غربت میں، تنہائی میں۔ اب میرا باپ ان دشمنوں کے نرغے میں اکیلا ہے۔ اس وقت امام علی مقام نے حضرت شہزادہ علی اکبر کو تسلی کیسے دی ہے؟ فرمایا علی اکبر، جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ تم جو اعزاء اور اقربا جدا ہوئے انہیں دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو میرے ساتھ معیت الہیہ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ فرمایا میں صبر کی منزلیں طے کر رہا ہوں، جو جو میرے عزیز جدا ہو رہے تھے میں صبر کر رہا تھا، درجے بلند ہو رہے تھے۔ غم بڑا ہوگا تو صبر بھی بڑا ہوگا، دکھ بڑا ہوگا تو صبر بھی بڑا ہوگا۔ میرے بھائی شہید ہوئے، میرے بھتیجے شہید ہوئے، میرے بھانجے شہید ہوئے، جو جو وہ عزیز شہید ہو رہے تھے دل میں غم بڑھ رہا تھا تو میرا صبر بھی بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے صبر بڑھتا گیا رب کا قرب بھی بڑھتا گیا، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ بھی کھویا نہیں، جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ 18 سالہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، اور لاشیں اٹھاتے تھے تو یوں بازوؤں پہ اٹھا لیتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر کو اٹھایا تو سر مبارک کاندھے پہ رکھا، چھاتی سے چھاتی ملا کے اٹھائی۔ کبھی بوڑھے باپ کو بھی جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑ جاتی ہے۔ اس وقت گریبان نہ پھاڑے، رب کا شکوہ نہ کریں، آپ بڑے پیارے ہوں گے رب کو پر وہ نواسہ رسول ہے۔ دیکھیں وہ کن دکھوں سے گزر رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جب 18 سالہ جوان بیٹے کو اٹھایا تو امام کی زبان پہ تھا صبرم بقضائک تسلیما لامرک، میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے، دیا تو نے لیا تو نے، جس نے بیٹا عطا کیا تھا اسی نے واپس لیا، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے۔ سونے رب کے نام پر سونی چیز ہی قربان کرنی چاہیے۔ شہزادہ علی اکبر بڑے سونے تھے، سونے رب کے نام پر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز رب کے راستے میں قربان کرو، اللہ بر کا مقام عطا فرمائے گا۔ بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہیں قربان کرتے۔ امام علی مقام نے اپنے با جمال
اور اعلیٰ کردار کے مالک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، اتنا ہی عرض کروں گا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں آپ کا نام عبداللہ آیا ہے اور بعض نے آپ کا نام علی اصغر ہی بیان کیا ہے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا۔ جو کم سن بچوں پہ رحم نہ کرے وہ انسان کہلانے کے حقدار۔ امام کا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، وہ درندے تھے۔ ان کے جسم انسانوں والے تھے لیکن ان کے سینوں کے اندر درندے تھے۔ ان کے دل مسخ ہو چکے تھے، ان کی شخصیتیں مسخ ہو چکی تھیں، وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے، وہ درندے تھے۔ پھر امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے، خود تیار ہوئے ہیں، تبرکات والا صندوق کھولا ہے، حضرت امیر حمزہ کی کمان تھی وہ نکالی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا نیزہ تھا آپ کے پاس وہ نکالا ہے، شیر خدا کی تلوار تھی وہ نکالی ہے، سر پہ دستار باندھی ہے، پشت کی طرف سے لاٹھی کے سہارے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ امام مڑ کے دیکھتے ہیں تو حضرت سید سجاد علی اوسط زین العابدین عرض کرتے ہیں ابا جان آپ نہ جائیں، مجھے بھیجیں۔ ابا جان میں اپنے باپ کو تلواروں سے کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے بھیجیں، مجھے اجازت دیں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اوسط، علی اکبر کا امتحان اور تھا، تیرا امتحان اور ہے۔ تیرا امتحان کوفے کے بازار اور دمشق کے دربار میں ہوگا۔ تو نے پردے دار بیبیوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے، تو نے شریعت مطہرہ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس قافلے کو لے کے جانا ہے، تو نے نانا کے مزار پہ میرا سلام پہنچانا ہے، تو نے نانا کی امت کو میرا پیغام دینا ہے۔ نانا کی امت کو میرا پیغام دینا، جب سفر سے واپس گھر لوٹ آئے نا تو اس مسافر کو یاد کریں جو گھر واپس نہیں لوٹا تھا، جو سفر میں ہی شہید کر دیا گیا۔ جب سفر سے واپس گھر آئیں اور بچوں سے پیار کریں تو اس مسافر کو یاد کریں جس نے بچوں کی لاشیں اٹھائی۔ کیوں یہ دکھ برداشت کیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ امام علی مقام نے پیغام کیا دیا حضرت سید سجاد کے ذریعے؟ میرے نانا کی امت کو سلام کہنا، اور کہنا جب میرے دکھوں کا تذکرہ کرو تو میرے مقصد کو نہ بھول جانا۔ امام علی مقام نے شہادت اس لیے پائی تھی کہ میری یاد میں بعد میں جلسے ہوں، اس لیے پائی تھی۔ یہ جو ہم جلسے کر رہے ہیں یہ تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کر رہے ہیں اور امام کے ذکر سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ امام کی یہ نیت اور مقصد نہیں تھا۔ امام کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین سر بلند رہے۔